اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ المؤمنون کے دو رکوع نمبر 3 اور 4 آیات 33 سے لے کر 77 تک، یعنی 33 سے لے کر 77 تک آج ہم ان دو رکوعوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 33 سے لے کر 38 تک، ان آیات میں اب پہلے تو ہم نے پڑھا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو سردار تھے ان کا کیا رویہ تھا۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پیغمبر، جو رسول اور جو نبی بھی اس دنیا میں آئے، ان کے زمانے کے، ان کے دور میں اور ان کے معاشرے میں جو آسودہ حال لوگ تھے، خوشحال لوگ تھے، تو ان کا رویہ کیا تھا اور ان کی ذہنیت کیا تھی۔ اور اسی طرح کی ذہنیت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کی بھی تھی، خاص طور پر آسودہ حال اور خوشحال لوگ، یعنی جو سوسائٹی کو لیڈ کرتے ہیں، سوسائٹی کی لیڈنگ یعنی لائن میں ہوتے ہیں، اور سیاست ہو، مذہب ہو اور کاروبار اور تجارت ہو، ان مختلف شعبوں میں وہ سرکردہ لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو لوگ آسودہ حال تھے، جو سردار تھے، انہوں نے کہا تھا، یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 24 ہے، انہوں نے کہا تھا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے کہا تھا ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف ہمارے جیسا بشر ہے، یرید ان یتفضل علیکم، اور یہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت حاصل کرے، ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور اگر اللہ چاہتا تو ملائکہ کو بھیجتا، اور جو کچھ بھی یہ بیان کر رہا ہے ہمارے آباء نے پہلے نہیں سنا، یعنی اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ ہمارے دین اور مذہب کے مخالف وہ کچھ لے کر آ گیا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد میں بھی مروج نہیں تھا، ان میں یہ روایت نہیں تھی اور یہ دین اور مذہب نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کا ذکر کیا آیت نمبر 24 میں، اور یہاں پہ پھر دوبارہ یہ بتایا کہ جو پیغمبر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، اس پر اعتراض کرنے والوں کا ایک اعتراض، مشترکہ یہ اعتراض تھا۔ وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 33 سے لے کر 38 تک فرمایا وقال الملأ من قومہ الذین کفروا، اور اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے کیا کہا؟ ایک تو وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، انہوں نے آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں آسودگی ہم نے ان کو عطا کی تھی، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو صرف ہمارے جیسا بشر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سرداروں کے بارے میں دو باتوں کو بیان کیا۔ ایک تو کہا کہ انہوں نے آخرت کی ملاقات کا انکار کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہمیں ملتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ دنیا کی زندگی میں چونکہ ہم نے ان کو آسودگی عطا کر دی تھی، ان کو خوشحالی عطا کر دی تھی، تو یہ آسودگی اور یہ خوشحالی ہماری نافرمانی اور ہمارے انکار کا باعث بن گئی، یعنی ان کے لیے ایک آزمائش ہو گئی۔ آگے فرمائے یاکل مما تاکلون منہ یشرب مما تشربون، اور ان سرداروں نے کہا کہ یہ تو وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور یہ تو وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کی پیروی کی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مُتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ تمہیں ڈراتا ہے کہ بے شک جب تم مر جاؤ گے، تمہیں موت آئے گی،
تو تم مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں تمہاری ہو جائیں گی، تو انکم مخرجون پھر تمہیں اٹھایا بھی جائے گا۔ یہ کچھ کہتا ہے، ہیہات لما توعدون، کہ یہ تو بڑی عقل سے دور کی بات کرتا ہے، یعنی جس طرح کا یہ وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے، یہ تو بڑی عقل سے بعید بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب انسان مر جائے، مٹی ہو جائے اور اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، گل جائیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو اٹھا دے، وہ کھڑا کر دیا جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم ان نکات کا اور ان مضامین کا تفصیل سے ہم مطالعہ کریں گے، اور قرآن مجید کے مختلف مقامات سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مختلف مقامات پہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے۔ اب اس سے آگے فرمایا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر صرف یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، باقی کوئی آخرت نہیں ہے، نہ کوئی قیامت میں اٹھنا ہے، نہ بعث بعد الموت ہے، کچھ بھی نہیں، کہ ہم مر جائیں گے بس ختم ہوگی زندگی۔ ونحیا وما نحن بمبعوثین، اور یہ کہ پھر ہمیں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، تو یہ سب کچھ صرف ایسے خام خیالی ہے اور ایسی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان هو الا رجل افترى علی اللہ کاذبا، یہ شخص تو کچھ نہیں کہتا مگر یہ تو اللہ پر جھوٹ نعوذ باللہ باندھتا ہے، افترا باندھتا ہے۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں یہی بات سورۃ الفرقان میں بھی بیان کی گئی، قرآن مجید کی سورت نمبر 25 ہے اور آیت نمبر ہے 7۔ اس میں فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ تو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس پر ایک فرشتہ نازل کیا جاتا، فیکون معہ نذیر، اور وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا بن کر چلتا پھرتا۔ یہاں پہ یہ فرما دیا، پھر فرمایا فلو لا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ بہت سی بستیاں ایسی تھی تم سے پہلے کہ جس میں کہ بڑے نیک لوگ، صالح لوگ تھے، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ وہ لوگوں کو فساد فی الارض سے روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر تھوڑے اس سے جنہیں ہم نے ان کو نجات دی، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فی وکانوا مجرمین، اور جو ظالم لوگ تھے وہ ما اترفوا فی، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں ہم نے تعیش کی، آسانی کی، آسودگی کی زندگی ہم نے ان کو عطا کی تھی، اور یہ اسی آسودگی کے پیچھے ہی پڑے رہے، وکانوا مجرمین، اور یہ مجرم لوگ تھے۔ وما کان ربک لیہلک القری، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی کسی بستی کو ہلاک کر دے بظلم، وہ کسی بستی کو اگر ہلاک کرتا ہے تو ظلم کی وجہ سے کرتا ہے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور جب کہ اس کے رہنے والے مصلح ہوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بستی کو ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا کہ وہ ایسے ہی کسی کے ساتھ ظلم کرے، اور جب کہ اس بستی کے رہنے والے نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں۔ تو یہ قرآن مجید میں سورۃ الفرقان آیت نمبر 7، اور اس سے آگے اللہ نے یہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو ابھی میں نے آیت پڑھی یہ سورۃ الہود قرآن مجید کی 11ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 116 اور 117 ہے، کہ جس میں فرمایا کہ کیوں نہ تم سے پہلی قوموں میں اہل خیر رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے، ایسے لوگ تھے بھی تو وہ بہت کم تعداد میں تھے، جنہیں ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اس عیش میں پڑے رہے جس میں وہ تھے، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اب اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو امرنا مترفیہا، تو پھر اس بستی کے جو آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم حکم دیتے ہیں، یعنی ان کو اقتدار دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، ففاسقوا فیہا، اور پھر وہ اس بستی میں، اس ملک میں، اس زمین پہ فسق کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، فحق علیہ القول، پھر ان پر ہمارا قول، اس بستی پر ہمارا قول ثابت ہو جاتا ہے، فدمرناہا تدمیرا، اور پھر ہم اس کو
مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمیں بتا دیا کہ جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور رسول کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ رسول تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، بشر ہے، اب اس کے بعد بعث بعد الموت یعنی آخرت کا انکار، موت کے بعد اٹھنے کا انکار، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہماری ہوں گی، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا ہمیں پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندگی دی جائے گی، تخلیق کیا جائے گا؟ قل كونوا حجارة او حدیدا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا تم لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی چیز تم سمجھ لو کہ جو اس سے بھی بڑی چیز ہو، یعنی لوہا کو تخلیق کرنا، پتھر کو پیدا کرنا یہ مشکل ترین کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑی کوئی تمہارے ذہن میں بات ہے نا، وہ رکھ لو۔ تو فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، یہ کہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو ہمیں دوبارہ لٹائے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا نا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر خلق کا لفظ استعمال ہوا، لیکن آگے جب جواب دیا تو فطر کا لفظ استعمال کیا۔ خلق میں تو پھر بھی مٹیریل مواد موجود ہوتا ہے تو تخلیق کر لیا جاتا ہے، مثال موجود ہوتی ہے کہ آپ کسی آرٹسٹ کو آپ سامان مہیا کر دیتے ہیں، اس کو ایک مثال دے دیتے ہیں کہ اس جیسی تصویر ہمیں بنا کر دے دو، تو اس کے پاس مٹیریل بھی موجود ہے، سامان بھی موجود ہے اور اس کے پاس تصویر بھی موجود ہے، اب وہ بنا دے گا۔ لیکن جب فطرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو سامان موجود ہے اور نہ ہی مثال موجود ہے، دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ نے پہلے تخلیق کیا تھا اس وقت تو کچھ بھی موجود نہیں تھا، تو اس نے تمہیں پیدا کیا تھا، تو جو جس نے پہلی دفعہ تمہیں کیا نا وہ تمہیں قیامت کے دن بھی اٹھا کھڑا کرے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اور پھر یہ آپ کی طرف اپنے سروں کو مارتے ہیں، ہلاتے ہیں، اپنے سروں کو حرکت دیتے ہیں، یعنی جس میں ایک انکار بھی ہوتا ہے، حیرانی بھی ہوتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے، ایک تمسخر بھی ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، کہ وہ دن کب آئے گا جب ہمیں اٹھایا جائے گا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ممکن ہے کہ وہ وقت قریب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اب قیامت قریب ہے، قیامت کی قربت کا معنی یہ ہے کہ اب رسول اللہ اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی اور رسول نہیں آنا۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یہ فرمایا گیا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، یہ ہماری آیات کے انکار کرنے کی سزا ہے۔ کیا انکار کرنے کی سزا ملی؟ آنکھیں بند ہو گئیں، نظر کچھ نہیں آتا، کان بند ہو گئے، کچھ سنائی نہیں دیتا، زبان بند ہو گئی، بولا نہیں جاتا، سب کچھ بند ہو گیا۔ وقالو، کیوں؟ اس لیے کہ اذا کنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، کہ یہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، رفاتا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا پھر ہمیں نئی تخلیق کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ یہ بھی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 98 ہے۔ اور اسی طرح سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 82 میں بھی اسے بیان کیا گیا، وہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ اور اسی طرح سورۃ الصافات قرآن مجید کی 37ویں سورت ہے 37، اس کی آیت نمبر 16 میں بھی یہی مضمون ہے۔ اور اسی سورت کی آیت نمبر 53 میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون۔ اور اسی طرح سورۃ الواقعہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا، سورۃ الواقعہ میں مزید اس کو کھول کر بیان کیا گیا۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، کہ یہ لوگ کہتے تھے، کہا کرتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم ہڈیاں ہماری ہو جائیں گی، ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، کیا ہمیں اور ہمارے جو آبا ہوں گے کیا ان کو اٹھایا جائے گا؟
فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجمعون الی میقات یوم معلوم، اے نبی کہہ دیجئے کہ اول و آخر جو بھی انسانیت پیدا کی گئی، جو قومیں دنیا میں آئیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، تمہارے آباء و اجداد، ماننے والے، نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، ایمان لانے والے، فسق و فجور کرنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، سب کو مجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم دن میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ یہ سورۃ الواقعہ قرآن مجید کی سورت نمبر 56 ہے، اور آیت نمبر ہے 47 سے لے کر 50 تک، آپ اس کا مطالعہ کیجیے۔ اور اسی طرح سورۃ یاسین میں فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، کہ یہ لوگ اب اللہ کے لیے مثال دیتے ہیں، وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول گئے۔ اللہ کے لیے مثال دینے سے مراد یہ کہ اللہ کو اب مخلوق سے ملاتے ہیں، اللہ کو مجبور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں کہ جب وہ اٹھا سکے، یعنی انسان کی طرح اللہ کو سمجھتے ہیں، اللہ کے اختیارات کو۔ وَنَسِیَ خَلْقَهُ، فرمایا اپنی تخلیق کو یہ انسان بھول گیا۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ کون ہے کہ جو ہڈیاں جب انسان کی ریزہ ریزہ بکھر جائیں گی تو پھر انسان کو کون ہے جو پیدا کرے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ کون ہے کہ جب ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بکھر جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، بھر ہو جائیں گی، تو پھر کون ہے کہ جو پھر اٹھائے گا؟ تو فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ تخلیق کیا تھا نا، وہی تمہیں دوبارہ بھی اٹھائے گا۔ وَهُوَ لِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنی ہر تخلیق سے، مخلوق سے وہ واقف ہے۔ اور اسی طرح سورۃ النازعات میں فرمایا اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ناخرہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں یعنی گل سڑ جائیں گی، بھری ہو جائیں گی، جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو فرمایا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا۔ اب یہ چند اہم مضامین تھے آیت نمبر 33 سے لے کر 38 تک، جس کے مختلف مقامات سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح قرآن مجید میں اس بات کو واضح کیا ہے، اور کفار کے دلائل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ان کی گمراہیاں تھیں، جو ان کا کفر تھا، جو ان کے دلائل تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رد کیا اور بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کے اختیارات لامحدود ہیں۔ انسان کے اختیار محدود ہیں۔ انسان کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی کہ کس طرح انسان جب مر جائے گا پھر اس کو اٹھایا جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات اس طرح سمجھائی کہ آخر تمہیں پہلی مرتبہ بھی تو پیدا کیا تھا نا۔ سورۃ المؤمنون میں ہی ہم نے گزشتہ درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی تھی کہ انسان کی تخلیق کا کیسے آغاز ہوا، اور پھر آج انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی جب اس نظام کو، جب انسان اس کا جائزہ لیتا ہے، اس کی گہرائی میں جاتا ہے، اس کی تحقیق کرتا ہے۔ تو اب اس کے بعد آیت نمبر 39 سے 44 تک اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 39 قال رب انصرنی بما کذبون، کہا اے میرے رب میری مدد کر اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، ان لوگوں نے میرا انکار کیا ہے۔ قال عما قلیل اللہ یصبحن نادمین، کہا رسول نے یہ کہا، اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ تھوڑی ہی دیر میں یہ لوگ یقیناً نادم ہوں گے، پشیمان ہوں گے۔ اب یہ جو قال رب انصرنی بما کذبون، یہ الفاظ پہلے بھی گزر چکے ہیں، یعنی آیت نمبر حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے یہ آیت پہلے گزری، بالکل یہی الفاظ وہاں پر بھی بیان کیے گئے ہیں، اور وہ آیت نمبر ہے 26 جہاں پہ یہ الفاظ آئے ہیں۔ قال عما قلیل اللہ یصبحن نادمین فاخذتهم الصیحۃ بالحق، پس ان کو پھر حق کے ساتھ ایک چیخ نے، ہولناک آواز نے پکڑ لیا۔ فجعلناہم غثاء، پھر ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، اور دوری ہے ظالم قوم کے لیے، قوم الظالمین۔
اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، اور پھر ہم نے ان کو ان کے بعد ہم نے اٹھایا، ان کے بعد پھر ہم نے دوسری نسلوں کو پیدا کیا۔ اب قرون کا لفظ بھی استعمال ہوا، صیحہ کا بھی لفظ استعمال ہوا، یہ میں بعد میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، اور کوئی قوم بھی نہیں کہ جو اپنے وقت سے پہلے ہلاک کر دی گئی ہو یا بعد میں ہلاک کی گئی ہو اپنے وقت سے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ جس قوم کی جو مہلت اور مدت پوری ہوئی ایگزیکٹ اسی وقت پر ہی اسی قوم پر خدا کا عذاب آیا۔ آگے فرمایا ثم ارسلنا رسولنا تترا، اور پھر ہم نے پے در پے رسول بھیجے، کلما جاء امت رسولھا، کہ جب بھی ایک قوم کے پاس اس کا رسول آیا کذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، فاتبعنا بعضهم بعض، اور پھر ہم نے ایک کے پیچھے دوسرے پر ہلاکت ہم نے بھیجی، یعنی ہلاک کیا ان کو، وجعلناہم احادیثا، اور ہم نے ان کو احادیث بنا دیا۔ احادیث سے مراد یعنی قصہ پارینہ بنا دیا، ماضی کا قصہ بنا دیا۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، اور دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی۔ اب یہاں پہ چند الفاظ بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو ایک بات واضح ہے اس میں وہ یہ ہے کہ نافرمانی، گناہ اور فسق و فجور، اس کا نتیجہ سوائے پچھتاوے کے اور پشیمانی کے اور کچھ نہیں ہے، ندامت کے کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 31 ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، قرآن پاک نے بیان کیا کہ وہ پھر بعد میں نادمین میں سے ہوا، نادمین میں سے ہوا۔ اور اسی طرح سورۃ الشعراء میں قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تو وہ پچھتائے، پشیمانی کا اظہار کیا، فعقروها فاصبحوا نادمین، کہ انہوں نے کونچیں کاٹی، قتل کر دیا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، اور وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ اور اسی طرح سورۃ الحجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر، ایسا شخص کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، احکامات کا لحاظ اور حیا کرنے والا نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہے نا تو اس کی پھر جانچ پڑتال کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر جہالت کی وجہ سے چڑھائی کر ڈالو تو پھر بعد میں تمہیں ندامت اور پچھتاوا ہو۔ یعنی یہ قرآن مجید کے چند مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نافرمانی ہو، گناہ ہو، فسق و فجور ہو، اس کا نتیجہ ہمیشہ پشیمانی اور ندامت ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بیان کیا جاتا ہے، سنا ہے ہم نے کہ آپ نے کہا کہ گناہ تو ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی سزا باقی رہتی ہے۔ یعنی انسان ایک لذت کے لیے گناہ کو کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک وقت میں وہ لذت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد اس کی سزا قائم رہتی ہے اور وہ انسان کو ملتی ہے۔ اور صیحہ کس کو کہتے ہیں؟ بات کا کہنا یہ ہے کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ ہے، صیحہ، یعنی جب کسی قوم پہ یہ عذاب آیا تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک حقیقی، ایک لٹرلی جسے ہم کہتے ہیں ایک چیخ ہے، آواز ہے، یا اس سے مراد موت کا سبب جو چیز بنی، ہولناک آواز، یا بڑا زلزلہ، یا اس سے مراد موت ہے یا سزا ہے، یعنی اس کو چیخ سے تشبیہ دی گئی اور بیان کیا گیا۔ قوم سمود کے حوالے سے قرآن نے کہا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا صَيْحَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 67 اور 68 میں یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے، ہولناک آواز نے پکڑ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے، اور ایسے وہ تھے کہ گویا کہ وہاں پر آباد ہی نہیں ہوئے، ان بستیوں میں، ان شہروں میں، ان علاقوں میں۔ اور اسی طرح اسی بات کو سورۃ الحجر میں، قرآن پاک کی 15ویں سورت ہے،
اور آیت نمبر 83 ہے، وہاں پر بھی اسی بات کو بیان کیا۔ قوم شعیب کے حوالے سے بھی یہ فرمایا، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا۔ یہ سورۃ ہود میں قرآن مجید کی 11ویں سورت ہے اور آیت نمبر ہے 94-95۔ فرمایا کہ جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور جو اس پر ایمان لانے والے تھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہم نے ان کو نجات دی، اور پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں ہولناک آواز نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں جاسمین، جاسم در حقیقت پرندہ جب اپنا سینہ زمین سے لگا دیتا ہے نا، زمین پہ پڑ جاتا ہے تو اس کو جاسم کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے گھروں میں جاسم تھے، یعنی اپنے گھروں میں بالکل ایسے پڑے ہوئے تھے، اوندھے منہ، الٹے منہ پڑے ہوئے تھے، اور کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور گویا کہ ایسے کہ جیسے یہ شہر انہوں نے آباد ہی نہیں کیے۔ قوم لوط کے بارے میں فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، کہ ان کو ایک ہولناک آواز نے یا ایک عظیم زلزلے نے، ایک چیخ نے ان کو پکڑا، کس وقت جب پو پھوٹ رہی تھی۔ مشرقین کا مطلب یہاں پر یعنی دو نقطے والی یہ قاف ہے، مشرقین والی کاف نہیں ہے، شرک والی نہیں ہے یہ۔ مشرقین یعنی جب صبح طلوع ہو رہی تھی اس وقت ان کو چیخ نے پکڑا۔ فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اور پھر ہم نے ان کے اس شہر کو، بستی کو تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پھر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں سے پھر ہم نے بارش کی۔ اور آخری ایک آیت میں اس حوالے سے بیان کروں گا کہ جس میں یہ فرمایا، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 40 ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سارے عذاب کو، نتائج کو بیان کر دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فرمایا ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، بعد ان میں سے وہ ہے کہ جن پہ ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا کو ہم نے بھیجا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعد وہ قومیں تھیں کہ جن کو ایک چیخ نے پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بعد وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعد وہ تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ کی شان یہ نہیں کہ اللہ ان پر ظلم کرے، لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ اب یہاں پر قوم ہود، اس قوم پہ مسلسل 7 رات اور 8 دن سخت ہوا کا طوفان چلا تھا، اور اسی طرح قوم سمود کے حوالے سے چیخ کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے۔ قارون کو زمین میں دھنسا دیا تھا، اور فرعون اور حامان ان کو غرق کر دیا تھا۔ اور ایک اور لفظ ہے یہاں پر جو ہم نے پڑھا، وہ ہے قرن، قرونن اور قرنن۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے پڑھا قرون کا لفظ آیا، اور یہاں پر یعنی قرن کا 31 آیت نمبر 31 میں قرن ہے، اور آیت نمبر 42 میں 42 میں قرون ہے۔ عربی زبان میں ایک عہد اور زمانے کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو قرن کہا جاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ بہترین زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد صحابہ ہیں، تابعین کا، پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ تو یہ رسول اللہ نے فرمایا، وہاں پر قرن فرمایا، یعنی ایک عہد، ایک زمانہ، ایک عہد اور زمانے کے لوگ، جنریشن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اللہ پاک نے یہاں پر قرون اور قرن فرمایا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور لفظ اب قرآن مجید کے چند حوالے میں یہاں پر کوٹ کر دیتا ہوں جو قرن کے حوالے سے ہیں۔ فرمایا الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، یہ عرب کے لوگوں سے فرمایا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 6 ہے۔ فرمایا کیا نہیں ان لوگوں نے دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو، نسلوں کو اور عہد کے زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ مکناہم فی الارض، کہ جنہیں ہم نے زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، ما لم نمکن لکم، ایسا ایک کردار، ایسا اقتدار تو ہم نے ان کو بھی نہیں عطا کیا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ان پر ہم نے موسلادھار بارش کی۔ وجعلنا الانہارا، اور پھر ہم نے ان کے لیے نہریں بنائی، تجری من تحتہم الانہار، کہ جو نہریں نیچے بہتی تھیں۔ فہلکناہم بذنوبہم،
اور پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پھر ہم نے ان کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو، دوسری نسلوں کو ہم نے پیدا کیا۔ اور اسی طرح مریم، سورۃ مریم میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ان سے پہلے کتنی قوموں کو، عہد کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا جو ان سے زیادہ ساز و سامان بھی وہ رکھتے تھے اور ظاہری شان و شوکت میں بھی ان سے زیادہ تھے۔ اور پھر سورۃ مریم کی آخری آیت کو پڑھیے، یہ دل دہلا دینے والی آیت ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کہ ان سے پہلے کتنے عہد کے لوگ گزرے، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا ان میں سے کسی کو بھی تم محسوس کرتے ہو؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہو تم، یعنی تمہیں کوئی محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ رہ رہے تھے یہاں پر؟ ملیا میٹ کر دیے گئے، نشانات ختم کر دیے گئے، ایک قوم کے بعد دوسری قوم آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، پہلی قوم کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ قرآن پاک نے بیان کیا۔ اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 128 ہے، یہاں پر یہ فرمایا فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، کہ کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان سے پہلے کتنے زمانے گزرے کہ اس زمانے میں رہنے والے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ یمشون فی مساکنہم، کہ یہ بات کیا ان کے لیے ہدایت کا باعث نہیں بنتی کہ آج یہ ان کی جگہوں پر چل رہے ہیں، ان کے مکانات میں، ان کے شہروں میں رہ رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، کہ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں کہ ان کے لیے، اولی النہیٰ کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ یہ جو نہیٰ ہے، یہ اولی النہیٰ مراد دانشور لوگ ہیں، عقل کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں، جو معاشرے کا وہ طبقہ ہے کہ جو علم سے، فکر سے، دانش سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو متوجہ کر رہا ہے۔ اولی الالباب سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا تزکیہ کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنی عقل کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، اپنی عقل کے گھوڑوں کو ایسے نہیں دوڑاتے، وہ اولی الالباب ہیں۔ لیکن جہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کو استعمال کرو، سوچو سمجھو، یہاں پر سب انسانوں کو دعوت دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، اجل کا لفظ بھی ہم نے یہاں پر پڑھا ہے آج۔ یہ اجل سے مراد کیا ہے؟ اجل سے مراد کسی چیز کا اختتام کہہ لیجئے، یا کسی کی موت کا لمحہ کہہ لیجئے۔ اور قرآن مجید میں وہ مہلت جو نافرمانوں کو زمین پر رہنے کی دی جاتی ہے، اس کو اجل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر، سورۃ الاعراف میں، سورۃ النحل میں اس کو بیان کیا گیا۔ لیکن مختصر یہاں پر میں صرف یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ اجل کیا ہے، مدت کیا ہے، مہلت کیا ہے، تو پھر آپ قرآن مجید کی سورۃ النوح کا مطالعہ کیجئے، پوری سورت کو پڑھ ڈالیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اجل فرماتا ہے تو اس اجل سے مراد کیا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ اور دعوت کی تھی، ان کو دین کی طرف بلایا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایک وقت جو مقرر تھا، اس کے بعد رب کی طرف سے جب وہ مدت اور مہلت گزر گئی، پوری ہو گئی، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ یہاں پر بہت سے حوالے ہیں، لیکن میں اب آگے بات لے کر چلتا ہوں۔ احادیث کا لفظ بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر آیا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا۔ اس سے پہلی آیت میں کیا فرمایا تھا؟ 2 آیتوں سے پہلے آیت میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً أَحْوَىٰ، کہ ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ یعنی غثاء در حقیقت جب سیلاب میں، طوفان میں یہ تنکے وغیرہ آتے ہیں نا، اور پھر یہ دریا ہو، نہر ہو، نالا ہو، اس کے کنارے پہ لگ جاتے ہیں، پھر گلتے سڑتے رہتے ہیں، وہ در حقیقت اس کو غصہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ احادیث کا لفظ فرمایا۔ ایک تو ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیونکہ حدیث کا مطلب کلام بھی ہے، بات بھی ہے، گفتگو بھی ہے، خبر بھی ہے، روایت بھی ہے، نیریشن بھی ہے، تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ حدیث کا ایک معنی ہوتا ہے جدید۔ قرآن پاک کے مقابل جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ قرآن قدیم ہے، اللہ کا کلام ہے،
تو قرآن قدیم ہے، اور حدیث کو حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد پھر حدیث آئی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اس لیے حدیث کہا گیا کہ قرآن کے مقابلے میں قرآن قدیم ہے اور حدیث جدید ہے۔ اس لیے حدیث کو یعنی قصہ بھی کہا جاتا ہے، کہانی بھی کہا جاتا ہے، افسانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 45 سے لے کر 50 تک۔ فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی نشانیوں کے ساتھ ہم نے بھیجا اور سلطان مبین کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور یہ سرکش لوگ تھے۔ اور اسی طرح سورۃ النازعات میں بھی 79 سورت ہے اور آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک آپ دیکھیے، وہاں پر اسی بات کو بیان کیا گیا۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان 2 بشر پر ایمان لائیں کہ جو ہمارے جیسے، ہم ان کی بات کو مانیں؟ وقومہما لنا عابدون، جبکہ ان کی جو قوم ہے یہ تو ہماری غلام ہے۔ فکذبوہما فکانوا من المہلکین، انہوں نے انکار کیا تو یہ پھر ہلاک شدہ قوم میں ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ اب یہاں پر کتاب سے مراد تورات ہے، یعنی کتاب سے مراد قانون اور شریعت بھی ہو سکتی ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قرار وَمَعِین، اور ہم نے ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو نشانی بنایا، اور ہم نے ان کو پناہ دی الی ربوۃ، ایک اونچے مقام پر، سطح مرتفع پہ، ذات قرار و معین، اور یہ وہ مقام تھا کہ جو حفاظت والا بھی تھا اور یہاں پر چشمے بھی تھے۔ یہاں تک 45 سے لے کر 45 سے لے کر آیت نمبر 50 تک ہم نے ترجمہ پڑھا ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور بعد کے پیغمبر جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، بالکل یہی سلوک حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا۔ اب یہ جو فرمایا آیات سے مراد کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیۃ اخرى، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 22 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ید بیضاء کے معجزے کو بیان کیا، اور اسی طرح فرمایا وَالْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 میں بھی اسی بات کو بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ اژدہا بن گیا، اور پھر سب سانپوں کو، ان رسیوں کو وہ اس نے نگل لیا۔ اور خاص طور پر سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 153، اس کا مطالعہ کیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا گیا نا کہ آسمان سے کوئی کتاب آپ لائیے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑھ کر مطالبہ کیا گیا تھا، بھاری مطالبہ کیا گیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ ہمیں کھلم کھلا دکھا، علی اعلان، ہمارے سامنے خدا موجود ہو، ہم خدا کو دیکھیں۔ اور پھر ان پر بجلی ٹوٹ پڑی ان کے ظلم کی وجہ سے، اور پھر انہوں نے کھلی نشانیاں آئیں، سلطان مبین آ گئی، آیات آ گئی، اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے پھر ان سے درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ کو سلطان مبین ہم نے عطا کیا۔ اور اس طرح قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اسے بیان کیا گیا۔ 11ویں نمبر سورت ہے، اس میں بھی اسی بات کو بیان کیا۔ اور اسی طرح وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یہاں پر بھی آیات اور سلطان مبین کی بات کی۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، فرعون، حامان، قارون کی طرف ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر اور واضح دلائل دے کر، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی جھوٹا جادوگر ہے۔ حضرت مریم کا ذکر سورۃ آل عمران میں ہے
سورۃ البقرہ میں ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہ جو ربوہ فرمایا، سطح مرتفع، اونچا باغ، ربوہ کا لفظ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 میں بھی بیان کیا گیا۔ حضرت مریم کے حوالے سے اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں دی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی روح القدس کے ذریعے سے تائید کی، اس کی مدد کی۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے قرآن پاک بیان کرتا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 36 ہے، فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ جب عمران کی بیوی نے یہ کہا اے میرے رب، میں جو میرے بطن میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، میں اسے آزاد کرتی ہوں اور تیرے لیے میں اس کو بطور نظر کے میں اس کو مانتی ہوں، یعنی میں نے تیرے لیے اس کو وقف کیا، فتقبل منی، اسے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ پھر حضرت مریم پیدا ہوئی تو واللہ اعلم بما وضعت، اللہ زیادہ جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا، ولیس الذکر کالانثی، مذکر مؤنث جیسا نہیں ہے۔ یا تو یہ الفاظ حضرت مریم کی والدہ کے ہیں کہ مذکر مؤنث جیسا نہیں ہے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ بیٹا ہوگا تو میں بیٹے کو وقف کر دوں گی، تو اب یہ بیٹی ہے۔ ایک تو ان کا یہ قول ہو سکتا ہے، دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ بیٹی ہے، یہ وہ مریم ہے کہ اس جیسا کوئی مرد، کوئی مذکر نہیں ہو سکتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُ بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں تیری پناہ میں اس کو دیتی ہوں، اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان الرجیم سے، شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں اس کو دیتی ہوں۔ یہ حضرت مریم اور ابن مریم کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو، عظمت کو، آپ کے مقام اور مرتبہ، نبوت اور رسالت کو بیان کیا گیا، اور اس طرح حضرت مریم کے مقام اور مرتبہ کو بھی بیان کیا گیا۔ آج ہم 2 رکوعوں کے بجائے ایک ہی رکوع پر اکتفا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم رکوع نمبر 4 سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک الرؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔